بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلفائے راشد اپنے آپ کو جواب دہ اور گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیاد پر قائم تھا، ادارے منظم تھے، مواصلات کا نظام بہترین تھا، راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینے کا فاصلہ خاصا طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فاصلہ پاٹ دیا۔ وہ اس طرح کہ مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ زار کی بندرگاہ تک لایا جاتا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارواں مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ زار بحر احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرات سے گھرا رہتا، اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ جو شخص آتا اس کی دادرسی کی جاتی تھی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص اور عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ مغرور اور محترم تھا۔ جس نے اعمال خیر اور جہاد اسلام میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقدار کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں بااثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگی تو فساد پھیل جانا فطری امر ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدر خدمات سر انجام دی ہے اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے، تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیاں برائیوں پر غالب آ جاتی ہے۔ زرید بن حازم بن حسن سے مروی ہے، کچھ لوگ امیر المومنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے، ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان، حارث بن حسام اور سہیل بن عمرو کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روسائے قریش باہر بیٹھے اور غلاموں کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمرو نے کہا، اے سرداران قریش، میں نے آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھ لیے ہیں۔ اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم، یہ تو کوئی بات نہیں۔ وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کفے افسوس ملتے رہ جائیں۔ پھر مزید کہا، اے لوگوں، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی یا مافات کر سکے، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ زرید بن حازم بن حسین کے بارے میں مندرجہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم، سہیل نے سچ کہا۔ جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمت میں جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ، مال، مادی قوت اور گروہ بندی ہی امتیاز کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالح ہے، نہ کہ حسب نسب اور ٹھاٹ باٹ۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جسے کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عمر بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں
جو اپنی جملہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے کمر ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ رعایا کے لیے جذبات، محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقدار کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود رجسٹر اٹھائے بنو خجائیہ کے پاس قدیر پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے۔ انہوں نے اپنا یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، میں نے بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تمہارا نام اور تمہارے والد کا نام اور پتہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، میرا نام زمرہ یعنی چنگاری ہے، اور میرے والد کا نام شہاب یعنی شعلہ ہے، اور میرے قبیلے کا نام ہرہ یعنی آگ ہے، اور میرے گاؤں کا نام گرمی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ گرمی والا گاؤں کہاں ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یعنی شعلہ والی جگہ میں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنے گھر جا اور گھر والوں کی خبر لے کہ تیرے سب گھر والے آگ میں جل کر مر چکے ہیں اور تیرا گھر جل کر تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ وہ شخص گھر گیا تو دیکھا کہ واقعی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور گھر کے تمام لوگ جل کر مر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق اعظم کی بات کو سچ فرما دیا کہ وہ شخص اپنے الفاظ سے عمر فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کر رہا تھا تو اس کا انجام برا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم لشکر ایران کے شہر نہا بند میں بھیجا، اور نہا بند شہر مدینہ طیبہ کے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، اور اس اسلامی لشکر کے امیر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیچ خطبے میں خطبہ بند کر کے 3 مرتبہ فرمایا، یا سریات الجبل، یا سریات الجبل، یا سریات الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی کے تمام نمازی حیران اور پریشان ہو گئے کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے بیچ میں خطبہ کو بند کر کے حضرت ساریہ کو آواز دے رہے ہیں، جبکہ حضرت ساریہ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور ملک ایران کے شہر نہاون شہر میں دشمنان اسلام سے جنگ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد نہاون سے ایک قاصد آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قاصد سے جنگ کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ قریب تھا کہ ہمارا اسلامی لشکر شکست کھا جاتا اور ہمارے دشمن کا لشکر ہم پر کامیاب و کامران ہو جاتا کہ ہم کو ایک آواز سنائی دی جو امیر المومنین کی آواز میں تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس آواز کو ہم نے 3 مرتبہ سنا۔ اس آواز کو سن کر ہم نے پلٹ کر اپنے پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمنوں کا ایک لشکر جو بہت قریب تھا، جو کہ پہاڑ کی طرف سے اسلامی فوج پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس وقت تک ہم اس لشکر سے بے خبر تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے آواز سنی ہم نے فوراً پہاڑ کی طرف بھی حملہ کر دیا۔ دشمن کی فوج ماری گئی اور کچھ لوگ بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی لشکر کو فتح اور ظفر سے سرفراز فرمایا، اور شہر نہاون پر اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا، اور دشمن کا سارا منصوبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات سے ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد خواب دیکھا کہ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز ختم ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھجور کا طبق لے کر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور عرض کیا کہ ان کھجوروں کو نمازیوں میں تقسیم فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا طبق لیا اور نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ
جب میری باری آئی میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کروں کہ میں 3 دن سے فاقہ کر رہا ہوں، اس لیے مجھے زیادہ کھجور عطا ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زیادہ حصہ نہیں دیا۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور نماز فجر کے لیے مسجد میں گیا اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک صاحب کھجور سے بھرا ہوا طبق لے آئے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوروں کو نمازیوں کے درمیان تقسیم فرمانا شروع کیا۔ جب میری باری آئی تو میں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، فاقے سے ہوں، اس لیے آپ مجھے زیادہ کھجور عطا فرما دیں تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زیادہ کھجور عطا کیے ہوتے تو میں بھی آپ کو زیادہ کھجور دے دیتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، میں حیران ہوا اور میں نے جو کچھ خواب کی حالت میں دیکھا تھا وہ سب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام نماز کے بیچ مسجد میں بیان فرما دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اپنے درے سے زمین کو مارا اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور زمین کو محبوب بندوں کے تابع فرما دیا ہے۔ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے زمین ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا۔ یہ شان عظمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو ناظرین، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔